اللہ رب العزت کا صدہ شکر کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں جمعہ کی مبارک کی عظیم گھڑیاں نصیب عطا فرمائیں۔ اللہ سونے کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سونا حق بات کہنے، حق بات سننے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ابا وزی وقار، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے وضو۔ وضو کے بارے میں چند ایک احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سونا حق بات کہنے، حق بات سننے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سونا نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ، اپنی کونیوں تک ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا، پھر اس کے بعد تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ابا وزی وقار، یہ وضو کی ترتیب بتا دی گئی، منہ دھونا، کونیوں سمیت بازو دھونا، پھر اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح، پھر اس کے بعد ابا وزی وقار ٹخنوں تک پاؤں دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرض آ گئے۔ ابا وزی وقار، بخاری شریف، مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں، منہ ہاتھ اور پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیا ہوتے ہوں گے جی؟ چمکتے ہوں گے، جو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے، جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ اب یہ پہلی جو حدیث میں نے بخاری اور مسلم کی پڑھی، اس میں یہ بتایا گیا کہ ابا وزی وقار، کل ہماری پہچان کس سے ہوگی؟ ہمارے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ وہ چمک کے سبب کیا بنا؟ وضو۔ اب خود سوچ لیں، جو اب آپ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے جی، بالغ ہو گئے تب بھی نہیں پڑھتے، جوانی میں آ گئے تب بھی نہیں پڑھتے، بڑھاپے میں چلے گئے تب بھی نہیں پڑھتے، اب ان کے اعضاء چمکیں گے؟ انہوں نے وضو کیا ہی نہیں، ان کے اعضاء چمکیں گے؟ نہیں چمکیں گے۔ یہ امت مصطفیٰ کی خاصیت ہے ابا وزی وقار، کہ کل بروز قیامت میں ہماری پہچان ہمارے اعضاء، یعنی ہمارا منہ، ہمارے ہاتھ، ہمارے بازو، ہمارے پاؤں چمکتے ہوں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ابا وزی وقار؟ اب اگلی حدیث سماعت فرمائیں، یہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے ارشاد کیا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف فرما دے۔ آئے آئے، کیا کر دے جی؟ اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف فرما دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے۔ اب کوئی ہے ایسا بندہ جو یہ کہے کہ یار اللہ میری خطائیں معاف نہ کرے اور اللہ میرے درجے بلند نہ کرے؟ ہاں، آج میں نے ایک بندے کا انٹرویو سنا، مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ گاڑی چور تھا، 2007 سے اس نے چوریاں شروع کی تھی، بہت زیادہ گاڑیاں اس نے چوری کی۔ تو اینکر اس کو کہتا ہے تمہیں کوئی شرمندگی؟ وہ کہتا ہے کوئی شرمندگی نہیں۔ انہوں نے کہا تو توبہ کرے گا؟ انہوں نے کہا میں نہیں توبہ شبہ کرتا۔ ایسے بھی بندے موجود ہیں، ایسے بھی اس دنیا میں بندے موجود ہیں۔
اب آپ جی وقار گناہ ہو جائے تو کیا کر لو؟ توبہ کر لو۔ انسان ہے، گناہ اول تو بچنا چاہیے، اگر گناہ ہو جائے تو بندہ توبہ کرے۔ اب فرمایا کہ تمہارے درجے بھی بلند کرے۔ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا پھر وضو کر لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ وضو کر لیا کرو۔ اس وقت وضو کاملہ کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی فجر پڑھی اب زور کا انتظار، زور پڑھی عصر کا انتظار، عصر پڑھی مغرب کا انتظار، مغرب پڑھی عشاء کا انتظار۔ اب ایسے بندے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے انعام کیا ہے؟ اس کی خطائیں بھی معاف ہو جاتی ہیں اور اللہ اس کے درجے بھی بلند کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اباب ذی وقار ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی، جو اس طرح کی نماز ادا کرتا ہے، حضور کا فرمان یہ ہے کہ وہ اس طرح ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں اباب ذی وقار؟ اب آگے پھر فرمایا اباب ذی وقار اس کا ثواب ایسا ہے، کس کا؟ جو کامل وضو کرتا ہے، جو نماز کا انتظار کرتا ہے، اس کا تو ایک بتایا خطائیں معاف ہوتی ہیں، دوسرا بتایا درجے بلند ہوتے ہیں، تیسرا اباب ذی وقار جو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کفار کی سرحد پر حمایات بلاد اسلام کے لیے گھوڑے باندھ گئے ہو، یعنی جہاد کے لیے کھڑا ہوا ہو، کفار کے سامنے کلمہ حق کہہ رہا ہو، تلوار اٹھائی ہو اور گھوڑے سرحدوں پر تیار ہوں، اباب ذی وقار اس مجاہد کا ثواب اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے جو کامل وضو کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کامل وضو کرتا ہے۔ اگلی حدیث امام مالک و نسائی دونوں میں یہ آئی ہے اباب ذی وقار، حضرت عبداللہ سے روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بندہ، کیا جی؟ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کلی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیا؟ اب وہ جو اوپر والی حدیث ہے نا خطائیں معاف، اب اس پہ دوسری حدیث آ رہی ہے، کیا کر دیتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ اس کی منہ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب وہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے، اللہ اس کے ناک کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب وہ منہ پہ پانی ڈالتا ہے اباب ذی وقار، تو آنکھ کے گناہ اور چہرے کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب بازو دھوتا ہے کونیوں سمیت، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ اور بازو کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب سر کا مسح کرتا ہے تو بالوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب پاؤں دھوتا ہے اباب ذی وقار، تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے وضو کی، اور جو وضو کرتا ہے اس کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ اب آپ خود سوچیں اباب ذی وقار، اور جو بندہ 5 ٹائم وضو کرے، کامل وضو کرے، تو پھر کیوں نہ وہ اس طرح ہو جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ وہ سمجھ آئی کہ نہیں اباب ذی وقار؟ پھر اس کے بعد اس کو مسجد جانا، پھر وہ مسجد کی طرف رواں دواں ہو جائے، نماز کی تیاری کر لے۔ اب نماز کی تیاری کیا ہے؟ وضو کرنا، نیت کرنا، اب پھر وہ مسجد کی طرف روانہ ہو جائے۔ یہ شان ہے اباب ذی وقار۔ اب آپ دیکھو نا، ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ ویسے بھی منہ دھوتے ہو کہ نہیں دھوتے ہو؟ دھوتے ہو نا، تو اس سے کیا گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں؟ بولیں،
نہیں، منہ پہ چھٹے مارے، منہ دھوئے صبح صبح، اس سے گناہ معاف ہوتے نہیں ہوتے؟ میں نے کہا پانی بھی وہی، عمل بھی وہی توجہ رکھیے گا، پانی بھی وہی، عمل بھی وہی۔ صبح اٹھتے ہیں نا، ہاتھ دھوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کلی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ منہ دھوتے ہیں۔ پھر کئی بندے ایسے ہوتے ہیں، چلو وہ ایک دن نہائے، دوسرے دن نہیں نہاتے، وہ بالوں کو پانی لگاتے ہیں، اسی طرح ہی ہوتا ہے نا صبح صبح۔ لیکن یہ عمل کرنے سے تمہارا گناہ معاف فرماتا ہے؟ اللہ نہیں معاف فرماتا۔ لیکن ادھر یہی عمل ہو رہا ہے، تمہارے اللہ گناہ معاف فرما رہا ہے، وجہ کیا؟ پانی بھی وہی، عمل بھی وہی۔ وہاں گناہ معاف نہیں ہوئے، یہاں پانی بھی وہی، عمل بھی وہی، پر گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا اب نیت کا فرق آ گیا ہے، تم نے یہاں نیت وضو کی ہے، وضو کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب سمجھ آئی سنت کی حکمت؟ اب آپ کو سمجھ آئی سنت کی حکمت؟ بات سمجھے گی نہیں؟ عموماً ہمارے عجیب و غریب قسم کے الفاظ ہوتے ہیں جی، بڑی صورتوں پر عمل کرتے ہیں جی، بڑی، اب عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کہہ دیں نا کہ بھئی آپ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، تو آگے سے ہمارے کمنٹس جو سے ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، ہم بڑے حقیر سمجھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا باب جی وقار ہمیں کہ ہم پھر کس درجے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب اگلی حدیث سماعت فرمائیے گا باب جی وقار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی منگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے، سردی کی رات تھی، باہر جانا چاہتے تھے۔ حمران کہتے ہیں میں پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے، تو میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے گھر میں گیزر نہیں لگا لیکن مسجد میں گیزر ضرور ہونا چاہیے۔ ہم جس مسجد میں گیزر نہ ہو وہاں نماز نہیں پڑھتے، ہے کہ نہیں؟ ایسا بولے نا، جس مسجد میں اے سی نہ ہو ہم وہاں نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں مجبوری ہو جائے، بندہ پھنس جائے پھر پڑھ لیتا ہے بندہ۔ اے سی والی مسجد میں، اگر آپ کی گھر کے پاس دو مسجدیں ہیں، ایک میں اے سی ہے ایک میں اے سی نہیں ہے، آپ دوسرے کو بھی دعوت دیتے ہیں وہاں چلتے ہیں، وہاں اے سی لگے ہوتے ہیں، ذرا ماحول بڑا زبردست ہے، گھر میں لگا ہو یا نہ ہو، مسجد میں ضرور ہو، مسجد میں ضرور ہو۔ اب اباب ذی وقار سنیے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو جواب کیا دیتے ہیں۔ اس پر فرمایا آپ نے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جو بندہ وضو کامل کرتا ہے، جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے۔ ویسے آپ کسی بندے کو آپ نے دیکھا، اس کے چہرے پر آپ کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے کہا بڑا نورانی چہرہ ہے یار، بڑا نورانی چہرہ ہے، پتہ نہیں کون سی عبادت کرتا ہوگا، یہ آپ کے جملے ہیں نا، یا پھر آپ کسی درویش یا ملنگ کے پاس چلے گئے، اس کا چہرہ دیکھا، آپ نے کہا یار بڑا نورانی چہرہ ہے، ساتھ ہی دوسرے نے کہا ساڑھے تے چہرے تے پھٹکارا ہی پیاں نہیں یار۔ یہ جملے بولتے ہیں ہم کے نہیں بولتے، ساڑھے منہ تے پھٹکار ہی ہے یار، لانتے ہی برسنیاں بیاں۔ اب آپس میں دوست گفتگو کر رہے ہیں، یار وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں رات کو جاگتا ہے یار، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کسی کا حق نہیں مارتے، اس لیے ان کے چہرے نورانی ہیں۔ اب جب ذہن میں یہ خیال آیا نا، ابواب ذی وقار، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، آئے آئے محبت سے کہو یار ذرا سبحان اللہ یار، سست ہو کے نہ بیعا کرو یار، اسلام آباد والے ہو تسی بڑے سست ہو، گل سمجھو گے نہیں، بڑے سست ہو تسی۔ اب جب ذہن میں یہ خیال آیا یا اللہ وہ اس کا چہرہ بڑا چمک رہا ہے، بڑا روشن ہے،
وہ تو قیام اللیل کرتا ہے، وہ رات کو جاگتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے۔ سونے ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم رات کو جاگ سکیں، تو سونے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے روشن ہو جائیں۔ آواز آئی، 5 وقت وضو کر لے، با جماعت نماز ادا کر لے، تیرے چہرہ روشن ہو جائے گا۔ بس تیرا چہرہ کیا ہو جائے گا؟ روشن۔ نمازی کا چہرہ ہمیشہ روشن ہوتا ہے، جو صحیح نمازی ہوتا ہے۔ 2 نمبر نمازی کی بات نہیں کر رہا بابے ذی وقار، 1 نمبر نمازی کی بات کر رہا۔ اب سمجھ آئی وضو کتنی قیمتی چیز ہے۔ کئی ایسے بندے ہوتے ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں بس، کئی بندے ایسے ہیں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، کئی بندے ایسے ہیں جو عید پڑھتے ہیں، اور کئی بندے ایسے ہیں جو عید بھی نہیں پڑھتے۔ استغفر اللہ۔ تو کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہی ہونا ہے، پیش ہونا ہی ہے۔ میں نے ایک جمعہ پہلے بھی آپ کو یہی بتایا تھا، کوئی مشکل درپیش آ جائے اللہ کی بارگاہ میں جھکو، بس اللہ تمہاری مشکل کشائی کر دے گا۔ میں نے آپ کو حضرت علی کا فرمان سنایا تھا کہ علی پاک نے فرمایا کہ جب میرے پر کوئی مشکل آتی تھی میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا تھا اور کہتا تھا یا اللہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، میرے گناہ معاف فرما دے۔ اب علی جیسی ہستی گناہ کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ پھر علی پاک کہا کیوں؟ کہا یہ جو میرے ملنگ گناہ گار ہیں نا ان کو سمجھا رہا ہوں۔ سمجھ آئی کہ نہیں بابا ذی وقار؟ اب بابا ذی وقار آگے چلتے ہیں۔ اس کو طبرانی نے اوسط میں کوٹ کیا۔ حضرت امیر المؤمنین مولا علی سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو سخت سردی میں کامل وضو کرے، کامل وضو سے مراد اچھے طریقے سے فرائض بھی ادا کرے، اچھے طریقے سے سنتیں بھی ادا کرے، اچھے طریقے سے مسواک بھی کرے، یہ نہیں ٹھنڈا پانی ہے بس ٹھیک ہے جی بس نہیں، صحیح کامل کرے وضو۔ پھر فرمایا ابا ذی وقار جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ اس کے لیے کیا ہے جی؟ دگنا ثواب ہے۔ تو آپ بھی ابا ذی وقار کوشش کرا کریں، کامل وضو کرا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی وضو سکھائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ یقین کریں کہ میں بڑا دکھ ہوتا ہے جب بندے سوال کرتے ہیں، عمریں ان کی دیکھیں اور نہ وضو کا پتہ، نہ تیمم کا پتہ، نہ طہارت کا پتہ۔ جنت کی کنجی بول دو نا، جنت کی کنجی، نماز کی کنجی طہارت۔ طہارت ٹھیک نہیں تو ابا ذی وقار ہم نماز کس طرح؟ سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان جس کا مفہوم آپ علیہ السلام کی یہ طبیعت مبارک تھی کہ فجر کے وقت سورہ روم تلاوت کیا کرتے تھے۔ شاہ جی بڑی سننے والی حدیث ہے، یہ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ سورہ روم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام کو متشابہ لگا، جب متشابہ لگا آقا کریم علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے وضو کو کامل کر کے آیا کرو، اپنے وضو کو بولیں ذرا، اپنے وضو کو کامل کر کے آیا کرو، تمہاری وجہ سے امام بھول جاتا ہے۔ اتھے مولوی صاحب بھول جاؤں غلطی نال، ٹھیک ہے، ساڑیاں ڈانگاں جڑیاں ہوندیاں نا اے موڑے دے رکھیاں ہوندیاں، آج مولوی آیا ہے نا دنداں دلے، آج نہیں چھوڑنا، پورے عرصے کا جو غصہ ہے نا وہ نکالنا ہے۔ اب اپنے طرف نہیں دیکھتے کہ ہماری طہارت کیسی ہے، ہمارا وضو کیسا ہے، ہمارا غسل کیسا ہے، ہمارے کپڑے بھی پاک ہیں کہ نہیں پاک، ہمارا جسم بھی پاک ہے کہ نہیں پاک، ہم مسجد میں آ گئے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ کوالٹیاں ہیں؟ اب مجھے بتاؤ نا، اگر ہانڈی میں نمک نہ ہو تو ہانڈی کا ذائقہ ہوگا؟ بولے نہیں ہوگا۔
ہانڈی میں مرچیں نہ ہوں، ہانڈی کا ذائقہ ہوگا نہیں ہوگا، ہانڈی میں گرم مسالہ نہ ہو تو ہانڈی کا ذائقہ ہوگا نہیں ہوگا باب ذی وقار۔ جس طرح نمک، مرچیں اور گرم مسالہ ہانڈی کو خوشبودار بناتا ہے، ذائقے دار بناتا ہے، اسی طرح وضو کی سنتیں، وضو کے فرائض اب وضو کو کیا بنا دیتے ہیں؟ حسین و جمیل بنا دیتے ہیں، حسین و جمیل بنا دیتے ہیں۔ اب ہمارا کیا نظام ہوتا ہے جناب؟ درے مار 4:30 اور وضو کی چھینٹیں ہمارے کپڑوں پہ پڑ رہی ہوتی ہیں۔ کئی بندوں کو تو دیکھا ان کا آگے سے یہ سارے کا سارا گیلا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ چیز شریعت نے منع فرمائی ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ شاہ جی شریعت نے منع فرمائی ہے۔ ایک ہے نجاست حقیقی، کیوں جی افضل جی؟ دوسری کیڑی ہے؟ ہاں جی تسی دسو، دو تسی ادھر سے نظامی نے اسٹوڈنٹ ہو ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک ہے نجاست، سنے ہون دو تسی، تساں دو نا کان پکڑا کے اتھے بندہ۔ ایک ہے نجاست حقیقی، ایک ہے نجاست حکمی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ جو وضو ہمارے، وضو کے قطرے ہمارے اوپر گرتے ہیں نا باب ذی وقار، یہ نجاست حکمی میں آتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ نجاست حکمی میں آتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں گیلے ہوں گے، نہیں گیلے نہیں ہوتے۔ طریقہ ہے بیٹھو نا علماء کی صحبت میں، سیکھو تو صحیح نا یار، تمہیں فرصت ملے تو تب نا، تمہیں فرصت ملے تو تب نا۔ کبھی نواز شریف کے گن، کبھی عمران کے گن، کبھی زرداری کے گن، کبھی کس کے گن، کبھی کس کے گن۔ چھوڑ دو ان گنوں کو، ایک ہی نغمہ لاپو کس کا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر دوسرا نغمہ یہ لاپو کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ بس دین سیکھو۔ اب کیا کرنا چاہیے باب ذی وقار؟ منہ دھویا پاس ٹاول ہونا چاہیے، منہ دھویا پاس ٹاول ہونا چاہیے، ٹاول سے فوراً اپنے منہ کو کیا کر لیا؟ صاف کر لیا، قطرے نہیں پڑیں گے۔ پھر اس کے بعد بازو دھوئے، بازو کو کر لو، دونوں بازو کو دھو کر لو، کپڑوں پر قطرے نہیں گریں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے یہ چیزیں سیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، آپ اس چیز کو اب باب ذی وقار سمجھ سکیں۔ تو آج ہم نے وضو کے بارے میں پڑھا مختصر سا، تو انشاءاللہ اگلے جمعے مزید وضو کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ طہارت کی ہم مزید آگے چلیں گے۔ یہ ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں، عرصہ تقریباً 21-22 سال سے میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں۔ پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی او جی عباسی صاحب دس نہیں کچھ نہیں، اور میں کہا میں 10 کے بڈھا ہو گیا ہوں، میں 10 کے بڈھا ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں بڈھا ہو گیا ہوں، 10 کے بڈھا ہو گیا ہوں، پر سمجھ نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی۔ کہتے ہیں جی بتاتے نہیں ہیں، کیوں نہیں بتاتے یار؟ آؤ سیکھو تو صحیح نا، آؤ سیکھو تو صحیح نا۔ جب سیکھو گے تو پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ دین کیا ہے۔ اللہ سونے کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سونا ہمیں عمل کرنے کی